فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تقریباً قرآن کے آدھے حصے کی تلاوت ہم تراویح میں سن چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو، قیام اور صیام کو قبول فرمائیں اور صبر کے ساتھ باقی ایام کی بھی کما حق ہو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گزشتہ کل کے درس میں آپ کے سامنے سورہ اسراء سے پہلے کی منتخب آیات کی تفسیر کی جا چکی تھی۔ آج کا یہ درس انشاءاللہ سورۃ الاسراء کی تفسیر سے شروع ہوگا، جس کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اسراء کا واقعہ بیان کیا ہے، جس کے بارے میں تفسیر کے درس میں بھی اور خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے تفصیلات بیان کی گئیں، اور اس واقعے سے اہل سنت والجماعت نے جو عقیدے کے مسائل استنباط کیے ہیں ان کا بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا تھا۔ بس ایک اہم عقیدے کا تذکرہ باقی رہ گیا ہے، جس کی طرف اشارہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا تھا؟ یہ سوال لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ عمومی عقیدہ اللہ رب العالمین کو دنیا میں دیکھنے کے بارے میں ہمارا بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ رب العالمین کو کوئی بھی شخص دنیا میں ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ان آنکھوں کے اندر یہ طاقت پیدا نہیں کی ہے کہ اللہ رب العالمین کو دیکھ سکے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے گزارش کی تھی کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے کیا جواب دیا تھا؟ لن ترانی، ہرگز آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہی اصل ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ قیامت کے دن جنت میں تمام کے تمام مؤمنین اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے۔ رہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی رات اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی، تو ایسی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی جس بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ حالت عام قاعدے سے مستثنا ہے۔ ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ جو لوگ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے دلیل اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ کیا اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے، تو ان سے دو طرح کے الفاظ مروی ہیں۔ ایک لفظ ہے رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے، یعنی دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قول میں اس بات کی قید لگا دی ہے کہ
سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور دوسرا جو لفظ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس کے اندر بھی سر کی آنکھوں سے دیکھنے کی بات نہیں ہے. رآ محمد، بس یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول نے دیکھا ہے اللہ رب العالمین کو. تو دو طرح کے الفاظ ہیں، ایک میں اطلاق ہے اور دوسرے میں اسی اطلاق کو مقید کر دیا گیا ہے دل کی آنکھوں سے دیکھنے کے بارے میں. اس کے بالمقابل اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے بالکل صحیح سند سے، فرماتی ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ رب العالمین پر بہت بڑا جھوٹا بہتان باندھا. چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد کذب، اور بعض روایتوں میں فقد اعظم علی ربہ الفریہ. اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین پر بہت بڑا جھوٹا بہتان باندھا. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صراحت کے ساتھ انکار کرتی ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہتے کہ ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. جہاں پر دیکھنے کی بات کرتے ہیں یا تو علل اطلاق کہتے ہیں یا قید کے ساتھ کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، رآ بفؤادی، دل سے دیکھا ہے. تو اس مسئلے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی معراج کی رات اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا ہے. جب اللہ کے رسول کے لیے ممکن نہیں ہو سکا، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممکن نہیں ہو سکا، تو کسی دوسرے انسان کے لیے بدرجہ اولا یہ ممکن نہیں ہے. عموماً انسان کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہے تو اس کے پاس تین راستے ہوتے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. مثلا ایک نیا موبائل مارکیٹ میں لانچ ہوا ہے، کوئی اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ نے کیا کیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسٹور روم لے گئے اور دکھا دیا کہ یہی وہ موبائل ہے. اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، پورا چلا کر دیکھا، اس کے بارے میں اسے علم حاصل ہو گیا. تو یہ پہلا طریقہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہے تو اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ لے. کوئی پوچھ رہا ہے کہ نیو یارک کیسا ہے، آپ نے اس کے لیے ٹکٹ کا انتظام کیا اور ڈائریکٹ بھیج دیا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کیسا ہے. تو یہ پہلا طریقہ ہے کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنے کا. اللہ رب العالمین کے بارے میں اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہے تو یہ راستہ کلوز ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. دوسرا طریقہ کیا ہے کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنے کا؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس چیز کو تو نہ دیکھ سکے لیکن اسی کی طرح کوئی چیز دکھا کر آپ اسے سمجھائیں کہ وہ اس طرح ہے. مثلا آپ دکان گئے اور آپ نے کہا کہ فلاں موبائل کے بارے میں مجھے جانکاری چاہیے، مجھے دیکھنا ہے. دکاندار کہہ رہا ہے کہ اصل ڈبے کے اندر پیک ہے، ہم آپ کے لیے کھول نہیں سکتے، لیکن اسی کی طرح ہمارے پاس ڈیمو ہے، آپ دیکھ لیں بالکل اسی طرح ہے. تو اس کے مثل کسی دوسرے چیز کے ذریعے آپ کو اس نے خبر دے دی. تو اس طریقے سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے. اللہ تعالی کے بارے میں یہ راستہ بھی بالکل کلوز ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اپنے بارے میں؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ رب العالمین کی طرح کچھ ہے ہی نہیں کہ آپ مثال دے کر سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہے. اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، کس طرح؟ جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم مثال دے کر کہہ نہیں سکتے کہ انسان کی طرح، ہاتھی کی طرح، بھالو کی طرح، شیر کی طرح، نہیں، آپ مثال نہیں دیکھ سکتے. لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کی طرح کچھ ہے ہی نہیں کہ آپ مثال دے کر سمجھائیں. خود مخلوق کے اندر دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں
ان کے اندر آپس میں کوئی مماثلت نہیں پائی جاتی. مثال کے طور پر اگر کسی نے صرف چیوٹی دیکھی ہو، ہاتھی نہ دیکھا ہو، اس کو کہا جائے کہ ہاتھی کے بھی پیر ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھے کہ جس طرح چیونٹی کے ہوتے ہیں اسی طرح ہوں گے، تو حقیقت کی دنیا میں اس کی بات صحیح ہوگی؟ کوئی مماثلت ہے ہاتھی اور چیونٹی میں؟ تو جب ایک مخلوق کے ساتھ دوسری مخلوق کو آپ تشبیہ نہیں دے سکتے تو خالق اور مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا ممکن ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کی طرح کچھ ہے ہی نہیں کہ آپ مثال دے سکیں. تو یہ دوسرا راستہ بھی بالکل کلوز ہے. تیسرا راستہ کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنے کا کیا ہے؟ کہ اس کے بارے میں سچی خبریں آپ تک پہنچائی جائیں، ایک دم موثوق ذرائع سے، جن پر آپ اعتماد کر سکیں. آپ کو خبر دی گئی کہ امریکہ کے اندر لاس اینجلس میں آگ لگی ہوئی ہے، پورا شہر جل کر تباہ ہو گیا. آپ وہاں گئے نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں آپ نے، لیکن متواتر ذریعے سے آپ تک خبر پہنچی، اس لیے آپ کو اس کے بارے میں علم ہوا، یقین ہوا کہ ہاں یقیناً وہاں پر اس طرح آگ لگی ہوئی ہے اور پورا کا پورا تہس نہس ہو گیا. تو خبر کے ذریعے آپ کو علم ملا. اللہ رب العالمین کے سلسلے میں یہی ایک دروازہ کھلا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے. خبر کے ذریعے اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. اب کون سی خبر قبول کی جائے، کون سی رد کر دی جائے؟ آپ دنیاوی امور کے سلسلے میں دیکھ لیں کہ کیا ہر خبر کو آپ قبول کر لیتے ہیں؟ چناؤ کے وقت ایگزٹ پول میں دکھایا جاتا ہے کہ فلاں پارٹی کی سرکار بن رہی ہے، 2 دن بعد نتیجہ آتا ہے کہ بالکل اس کے الٹ. آپ کو 2-4 الیکشن کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ جو خبر دے رہا ہے اس کے الٹ ہوگا. تو ہر خبر پر آپ اعتماد نہیں کرتے، گرچہ بہت سارے لوگ خبر دیں پھر بھی آپ اعتماد نہیں کرتے. کس خبر پر اعتماد کرتے ہیں؟ اگر خبر دینے والا بالکل سچا ہو. جیسے قریش نے کہا تھا اللہ کے رسول کے بارے میں کہ آپ اگر کہیں کہ پیچھے پہاڑ کے لشکر ہے تو ہم مان لیں گے. کیوں؟ کیونکہ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا آج تک. تو خبر دینے والا اگر اس طرح سچا ہے تو اس کی خبر سچی ہوگی، ہر کوئی اس کی بات مان لے گا. اب اللہ تعالی کے بارے میں اگر ہمیں جانکاری حاصل کرنی ہو تو اس کا درست طریقہ کیا ہوگا؟ بس اس کا درست طریقہ یہی ہے کہ خود اللہ رب العالمین اپنے بارے میں بیان کرے قرآن کریم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں. تو اللہ کے بارے میں ہمیں خبر کہاں سے مل سکتی ہے؟ قرآن کریم کے اندر. دوسرا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آپ کی احادیث کے ذریعے. بس یہی 2 راستے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. اب اگر کوئی اپنے عقل سے، دماغ سے کوئی چیز کہنا چاہے کہ ہاں اللہ رب العالمین ایسے ہیں، اللہ کے رسول نے دیکھا ہے اپنے رب کو، تو ہم کہیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے کہہ دینے سے، دنیا والوں کے دعوے کر دینے سے وہ چیز نہیں ہو جائے گی. اللہ کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن سے یا حدیث سے دلیل پیش کریں. بس یہی ایک راستہ ہے، صحیح راستہ، درست راستہ، جس راستے سے آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس سورے کے شروع میں ایک عظیم آیت نازل کی جس کے بارے میں بہت سارے عقیدے کے مسائل کی ہمیں جانکاری ملی، جن کا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر والدین کے حقوق کو بہت ہی واضح الفاظ میں بیان کیا ہے. ایک انسان کو ان الفاظ پر غور کرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر بیان کیا ہے. غور کریں اللہ رب العالمین کے کلام پر. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्ली मिनर रहमह वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इन दो आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन के ताल्लुक से औलाद का रवैया किस तरह होना चाहिए इसे बहुत ही साफ अल्फाज में बयान किया है। सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कोई हुस्न सलूक का मुस्तहिक है तो ये वालिदैन हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद आते हैं, तशरीफ लाते हैं। वो बैठने के लिए देती है, इनकार नहीं करती कि आप मुशरिक है, काफिर है, तो आप हमारे घर क्यों आए हैं, आपके लिए दरवाजा बंद है, ऐसा नहीं कहती। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मसनद था, जहां पर अल्लाह के रसूल बैठते, उस जगह से बिस्तर को हटा लेती कि ये अल्लाह के रसूल का मकाम है, आप उस लायक नहीं कि यहां पर बैठे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा इकराम इस्लाम कबूल करते, उनके वालिदैन काफिर रहते, इसके बावजूद अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करते। ऐसा नहीं कि वो गैर मुस्लिम है तो उनके साथ बदतमीजी की जाए, बेहूदगी की जाए, नहीं। तो अगर वो मुसलमान हो, बदरजे औला हुस्न सलूक के हकदार है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इम्मा यबलुगन्ना इंदका अल-किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, वालिदैन में से दोनों या उनमें से एक अगर बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो इस वक्त वो तुम्हारी खिदमत के मोहताज हैं। इस सूरत में उन्हें उफ तक ना कहो। अगर तुम्हारे मिजाज के खिलाफ भी हो, किसी ऐसी चीज का मुतालबा भी करे, तब भी निहायत ही अदब के साथ उनके साथ हम कलामी करो। उफ तक कहकर उनके दिल को ठेस ना पहुंचाओ। वला तनहरहुमा, और ना उनको कभी झिड़को। अगर उफ तक कहने की इजाजत नहीं है तो क्या मारने पीटने की और घर से बाहर निकालने की इजाजत हो सकती है? कतअन नहीं। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और हमेशा अपना बाजू उनके लिए झुका कर रखो, रहमत के बाजुओं को, और हमेशा अपनी जबान से उनके लिए दुआए खैर करता रहो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन के लिए सिखलाई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनके लिए रहमत की दुआएं करते रहो कि परवरदिगार, जिस तरह उन्होंने बचपने में हमारी खिदमत की है, परवरिश की है, तो उसी तरह उन पर रहमतें नाजिल फरमा। तो एक अजीम आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन के मकाम व मर्तबे को बयान किया है। उसके बाद जिंदगी गुजारने का तरीका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर हमें सिखाया है कि तुम्हें दुनिया में कैसे जिंदगी गुजारनी है, माल कैसे तुम्हें खर्च करना है। हर इंसान को दुनिया में माल खर्च करने की जरूरत पड़ती है। उसका दुरुस्त तरीका क्या होगा? ना फजूल खर्ची बेहतर है और ना बखीली जायज है। दोनों तरीके शैतान के तरीके हैं। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह इस आयत के बारे में फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर जो भी खैर की चीजें हो सकती है, सिद्क और अदल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन चीजों को जमा कर दिया है। सच्चा हो और इत्तेदाल हो। इफरात व तफरीत कभी भी अच्छा नहीं होता। ना बहुत ज्यादा फजूल खर्ची, ये अच्छी चीज है कि किसी के पास पैसा आया हो तो बेतहाशा खर्च कर रहा है, और ना बखीली, ये कोई अच्छी चीज है। बाद लोग इंतहाई बखील होते हैं, यहां तक कि मुस्कुराने भी बुखालत से काम लेते हैं, गर्चे उसमें पैसा ना लगे। और बाद लोग इंतहाई फजूल खर्ची वाले होते हैं। कोई एक लिबास लाया, कोई एक
گھریلو استعمال کے لیے کوئی سامان لایا، پورا ایک درجن ہے، ایک خراب ہو گیا تو باقی کو بھی کوڑے دان میں ڈال دو، اب یہ استعمال نہیں ہو سکتے، کیوں؟ اس کی جوڑی میں سے ایک کوئی خراب ہو چکا ہے۔ یہ فضول خرچی میں شامل ہے، کوئی بھی قوم اسے پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتی۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے درمیان زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ جو لوگ فضول خرچی سے کام لیتے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ نہ اپنا ہاتھ بہت زیادہ باندھ لو اور نہ بالکل کھلا چھوڑ دو، یعنی نہ بخیلی سے کام لو اور نہ فضول خرچی سے کام لو۔ اعتدال ان دونوں کے درمیان ہے، جہاں ضرورت ہے ضرورت کے بقدر دل کھول کر خرچ کرو، لیکن ہمیشہ خیال رکھو کہ یہ فضول خرچی میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی طرح ضرورت ہے اس کے باوجود خرچ نہ کرو تو یہ بخیلی ہے۔ یہاں تک کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اپنے شوہر کی شکایت کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول، ابو سفیان بہت بخیل آدمی ہے، گھر کا پورا خرچ وہ ہمیں نہیں دیتے، تو کیا اس صورت میں میرے لیے جائز ہے کہ چپکے سے ان کے مال میں سے اتنا لے لوں جس سے گھر کا خرچ مینٹین ہو سکے؟ تو اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ حالانکہ متعدد آیات اور احادیث کے اندر بیوی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اس کے مال میں دخل اندازی نہ کرے، متعدد آیات اور احادیث کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شوہر بخیل ہو، گھر کا پورا خرچ نہ دیتا ہو، اور اللہ رب العالمین نے اسے دیا ہے، ایسا نہیں کہ وہ فقیر ہے، اللہ رب العالمین نے اسے دیا ہے، اس کے باوجود گھر والوں پر خرچ نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں اگر کوئی بیوی لے لے تو گنہگار نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے اپنے گھر والوں پر اللہ رب العالمین نے اگر دیا ہے تو خرچ کیا کریں، ورنہ خواتین سن رہی ہیں وہ گنہگار نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ البتہ اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا کہ معروف طریقے سے لے سکتی ہیں آپ، یعنی یہ اجازت معروف کی قید کے ساتھ ہے، ظلم کے دائرے میں داخل نہ ہو جائے، یعنی گھر کا خرچ مینٹین ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ اب موقع ملا ہے تو پورا ہاتھ ہی صاف کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ معروف طریقے سے بخیلی کی صورت میں اتنا لے سکتے ہیں جس سے گھر کا خرچ مینٹین ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے معاشرتی ایک اور مسئلے کا تذکرہ کیا، وہ ہے کہ زنا اور قتل نفس، یہ دونوں انتہائی قبیح جرم ہے معاشرے کے اندر۔ آپ پائیں گے متعدد جگہوں پر اللہ رب العالمین نے زنا کو قتل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زنا کتنا خطرناک جرم ہے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، فوراً آگے آیت میں کہا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، اور آگے والے آیت میں کہا کہ کسی معصوم جان کو قتل نہ کرو۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ زنا کی جو سزا اللہ رب العالمین نے متعین کی ہے وہ کسی بھی دوسرے جرم کی، یعنی معاملات کے باب میں کسی بھی دوسرے جرم کی یہ سزا اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے۔ چنانچہ اگر شادی شدہ ہو تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو رجم کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث کے اندر کہ صرف 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ وہ کون کون ہے؟ ایک وہ شخص جو مرتد ہو جائے، دوسرا وہ شخص
جو شادی شدہ ہو اور زنا کا ارتکاب کرے، اور تیسرا وہ شخص جو کسی معصوم نفس کو قتل کر دے، تو قصاص کے طور پر اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ تو اب غور کریں کہ قتل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے زنا کا تذکرہ ہمیشہ کیا ہے، اور اس کی سزا آخرت میں کیا بیان کی ہے؟ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، کہ جہنم کے اندر یہ ہمیشہ رسوائی کی زندگی گزاریں گے۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا گناہ کبیرہ کے سلسلے میں یہ عقیدہ ہے، تمام نصوص کو جمع کرنے کے بعد، کہ اگر وہ کفر کے درجے تک نہ پہنچ جائے، اسلام سے خارج نہ ہو جائے، تو اللہ رب العالمین ہمیشہ ان کو جہنم میں نہیں رکھیں گے، بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی جو فضیلت فجر کے درس میں بیان کی گئی ہے کہ ایسے لوگ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکالے جائیں گے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا ہے، کبھی نہ کبھی تو جنت ملے گی ہی۔ میرے بھائیوں، آپ تصور تک نہیں کر سکتے جہنم کی سزا ایک لمحے کے لیے بھی برداشت کرنے کی، ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کی سزا برداشت کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ اگر کسی نے زندگی بھر نعمتوں کے اندر گزاری ہو، کبھی پوری زندگی میں مصیبت نام کی کوئی چیز چھو کر بھی اسے نہ گئی ہو، جہنم کے اندر صرف ایک لمحہ ڈالا جائے تو دنیا کی تمام نعمتوں کو بھول جائے گا، صرف ایک لمحے میں۔ اور اللہ رب العالمین اگر جہنم میں داخل کرے تو کب تک سزا دے گا، کوئی انسان کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے کوئی اسے ہلکے میں نہ لے، انتہائی سنگین جرم ہے زنا کرنا، اسی طرح کسی معصوم نفس کو قتل کرنا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی شریعت کے متعلق دوسروں کی رہنمائی کرنے والوں کو ایک بہت اہم نصیحت کی ہے کہ جب تک شریعت کا علم حاصل نہ کریں، دعوت کے میدان میں قطعاً قدم نہ رکھیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کہ کبھی بھی علم نہ ہو تو کسی چیز کے بارے میں زبان نہ کھولیں۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، خاموش رہیں، آپ کے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو مکلف نہیں کیا ہے کہ لوگوں کو آپ دین کی دعوت دیں، پہلے آپ کو اس چیز کا مکلف کیا ہے کہ پہلے کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، اس کے بعد آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے دوسروں تک اسے پہنچائیں۔ لیکن علم حاصل کرنے سے پہلے ہی لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا آپ شروع کر دیں تو آپ کیا کریں گے؟ بلا علم اللہ کی شریعت کے متعلق جھوٹی تہمتیں لگائیں گے۔ عقل و قیاس سے جسے اچھا سمجھیں گے اسے آپ اسلام بنا کر پیش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کی بات صحیح نکل جائے، ہو سکتا ہے کہ غلط نکل جائے۔ جس طرح ایک اندھا تیر چلاتا ہے، کبھی لگ جاتا ہے، ایک جو خراب گھڑی ہوتی ہے وہ بھی دن میں 2 بار صحیح وقت دیتی ہے، اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات کبھی صحیح نکل جائے، لیکن یہ علم و بصیرت کی بنا پر نہیں ہوگا، اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے جب گناہوں کا تذکرہ کیا سلسلے وار، تو شرک کے بعد اس کا تذکرہ کیا، جو اللہ رب العالمین کی شریعت کے متعلق بغیر علم کے لوگوں کو کچھ رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اور ایک دنیاوی معاملے کے تعلق سے اس سورے کے اندر نصیحت کی کہ اللہ رب العالمین کو کبر و غرور پسند نہیں ہے۔ زمین پر چلتے ہوئے تواضع کے ساتھ چلو، اکڑ کر کبر و غرور کا مظاہرہ نہ کرو۔ اتنی تمہارے پاس طاقت نہیں آ گئی ہے کہ تم اکڑ کر چلو گے تو زمین کو دھسا دو گے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اکڑ کر چلنے کی بنا پر نہ زمین کو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ پہاڑ کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ انسان ہی ہو، تمہارے پاس محدود ہی طاقت ہے، اس لیے تواضع اختیار کرو، اکڑ کر نہ چلو، یعنی کبر و غرور کا مظاہرہ نہ کرو۔ اور اس سورے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق عقیدے کا ایک اہم مسئلہ بیان کیا ہے
کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے جیسے کہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی بھی اولاد ہے، تو یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق قرآن کریم کے اندر جو خبریں دی ہیں، جو صفات بیان کی ہیں، وہ دو طرح کی ہیں۔ اکثر و بیشتر جو صفات ہیں وہ اس بات کے تعلق سے ہے کہ اللہ رب العالمین اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، اور چند ایسی صفات بھی ہیں جو صفات منفیہ کہلائی جاتی ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات سے ان چیزوں کی نفی کی گئی ہے۔ صفات منفیہ کے تعلق سے ایک اہم اصول کو ذہن نشی کر لیں کہ جب بھی اللہ کی ذات سے کسی چیز کی نفی کی جائے گی تو اس کا جو اپوزٹ ہے، یہ اپوزٹ معنی اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیا جائے گا کمال کے ساتھ۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے بارے میں کہا گیا قرآن کریم کے اندر، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا، کسی پر اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا، تو یہاں پر یہ صفت منفی صفت ہے، اس کے اندر نہیں کا لفظ موجود ہے، اسے نگیٹو کہتے ہیں۔ تو یہ منفی صفت جو ہے یہاں پر اصول کیا نافذ کیا جائے گا کہ صرف ظلم کی نفی نہیں کی جائے گی، محض ظلم کی نفی کرنا کوئی بہت اچھی صفت ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے یہ رومال ہے، یہ بھی ظلم نہیں کرتا کسی پر، اس کے پاس ظلم کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو صرف یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا یہ کامل صفت نہیں ہے۔ کب کامل صفت ہوگی؟ جب اس کا جو اپوزٹ معنی ہے اس کے اندر اللہ کے لیے کمال کو ثابت نہ کیا جائے۔ تو ظلم کا اپوزٹ معنی کیا ہے؟ عدل و انصاف کرنا۔ تو جب اللہ کے لیے ہم ظلم کی نفی کریں گے، ساتھ میں یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ رب العالمین عدل کی صفت سے متصف ہے اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کمال کو پہنچے ہوئی ہے، تو یہاں پر اللہ رب العالمین کے لیے بہت ساری چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے۔ پہلی چیز کس کی نفی کی گئی؟ کہ اللہ رب العالمین لم یتخذ ولدن، اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو اس کا اپوزٹ معنی کیا کیا جائے گا؟ کہ اللہ رب العالمین کسی کا ذرہ برابر کوئی محتاج نہیں ہے، اللہ رب العالمین غنی ہے، اور اس غنا میں، بے نیازی میں کمال کو اللہ رب العالمین پہنچا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الغنی۔ اولاد کا ہونا یہ کمزوری کی کیا ہے؟ علامت ہے، اسے ضرورت ہے، محتاج ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں وہ خود محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت بڑی کمی ہے، اس لیے وہ گڑ گڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو یہ کمی ہے، اللہ رب العالمین اس طرح کی نقص کی صفت سے محفوظ ہے، یہ عیب ہے، اور اس طرح کے عیوب سے اللہ رب العالمین پاک ہے۔ تو اس عیب کی نفی بھی کی جائے گی اور اس کا جو اپوزٹ معنی ہے اس کے اندر کمال کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے بادشاہت کے اندر اس کے ساتھ کسی کے شریک ہونے کی نفی کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ واحد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کا کوئی محتاج نہیں ہے، کسی چیز کے اندر نہیں، نہ اولاد کے اندر اور نہ بادشاہت کے اندر، نہ دنیا کو چلانے میں۔ اس کے بعد والی جو صورت ہے وہ ایک مشہور صورت ہے اور یہ ایک اہم قصے کی طرف منسوب صورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الکہف۔ اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 اہم قصوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک ہے اصحاب کہف کا قصہ، ایک ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ،
اور سب سے آخر میں ذوالقرنین کا قصہ، خصوصاً یأجوج و مأجوج کے لیے قیامت تک کے لیے راستہ بند کرنے کا اور دیوار قائم کر دینے کا قصہ۔ یہ تین اہم قصے اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر بیان کیے ہیں۔ اسی طرح اس سورے کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ اس سورے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرتا ہے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اگر اس کی ابتدائی 10 آیتوں کو کوئی یاد کرتا ہے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح جمعہ کے دن خصوصی طور پر اس سورے کے پڑھنے کی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ آج جمعہ کا دن تھا جیسے، تو اس دن ابھی ہم جمعہ میں نہیں ہیں، ابھی ہم سنیچر میں داخل ہو چکے ہیں۔ مغرب سے پہلے کا جو وقت تھا، فجر سے لے کر مغرب سے لے کر مغرب تک، یہ ہے جمعہ کا دن۔ تو جمعہ کے دن اس کے پڑھنے کی فضیلت آئی ہوئی ہے، لیکن یہ حدیث مرفوعاً ثابت ہونے کے بارے میں، اس بارے میں کلام ہے، اور بہت سارے محدثین نے کہا ہے کہ موقوفاً ثابت ہے، مرفوعاً ثابت نہیں ہے۔ اس سورے کے اندر جو پہلا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے وہ اصحاب کہف کا بیان کیا ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے؟ یہ چند نوجوان تھے جن کی تعداد تقریباً 9 تھی، یہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے بندے تھے۔ ایک ایسے بادشاہ کے زمانے میں جو بادشاہ کھلم کھلا شرک کی دعوت دیتا تھا اور ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں جا کر پناہ لی، اور وہاں پر انہیں اللہ رب العالمین نے نیند دے دی، سلا دیا۔ دن کے ابتدائی حصے میں وہاں گئے تھے یہ، اور وہاں پر یہ سوتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 309 سال تک۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ 309 سال تک یہ اللہ کے نیک بندے سوتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی، ایک کرامت ہے۔ یہاں تک کہ اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک کرامت کا تذکرہ کیا ان کے سلسلے میں، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ۔ یہ کشادگی کی جگہ میں ہونے کے باوجود جب سورج طلوع ہوتا تو ان کے اوپر سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی، سائیڈ سے کٹ کے سورج کی روشنی نکل جاتی۔ سورج غروب بھی ہوتا تب بھی ان کے اوپر سورج کی روشنی نہیں پڑتی، سائیڈ سے کٹ کر سورج کی روشنی آ جاتی۔ یہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ان کے سلسلے میں، جس کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کرامات اولیاء کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اگر صحیح سند سے ثابت ہو یا قرآن کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہو تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو کرامات اولیاء کا نہ ہم مطلقاً اقرار کرتے ہیں نہ مطلقاً انکار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں سورہ آل عمران کی تفسیر میں اس چیز کو بیان کیا گیا تھا۔ تو یہ ایک کرامت ہے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے جن کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ کرامت کا معاملہ فرمایا۔ 309 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلتی ہے۔ یہ جان بچا کر اس کہف میں، اس غار میں پناہ لیے تھے۔ ان کے پاس کچھ سکے تھے اس زمانے کے، یہ دقیانوس بادشاہ کے وقت کا واقعہ ہے۔ جب 309 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ شام کا وقت ہوتا ہے۔ یہ آپس میں کہتے ہیں کہ ہم کب تک، کتنی دیر تک سوتے رہے؟ تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دن کا کچھ حصہ ہم سوئے ہوں، کوئی کہتا ہے کہ اس سے زیادہ 1-2 دن ہو سکتے ہیں،
चुनांचे इनके दरमियान आपस में बातचीत होती है और कहते हैं कि हम यहां पर कितने दिन सोते रहे। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौम, एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा हो सकता है। फिर उसके बाद कहते हैं क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि हम कितने देर तक सोते रहे, कंफर्म नहीं कह सकते। ये कौन लोग थे? औलियाए किराम। इनकी वलायत के बारे में किसी मोमिन को शक हो सकता है? जिनकी वलायत का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर किया है, इनकी वलायत में कोई शक व शुबा मोमिन नहीं कर सकता। लेकिन आज के दौर के जिनको वली कहा जाता है, उनके बारे में हजारों सवालात हैं। उनकी जिंदगी को अगर देखा जाए तो हजारों गुनाहों के अंदर ये मुलव्विस होते हैं, नापाक रहते हैं, 10 साल से गुस्ल नहीं किया है और वो वली बने हुए हैं। चरस, आफिम, गांजा, हर तरह की चीजों के अंदर मुलव्विस, और बहुत बड़े पीर हैं, वली है, बुजुर्ग हैं, इनको वली मानते हैं। और इनके बारे में क्या क्या अकीदे रखते हैं कि गैब की चीजें जानते हैं। खुसूसन अगर मर गए तो उनके पास पूरी ताकत आ जाती है। जब तक जिंदा है तो बहुत सारी ताकतों से महरूम रहते हैं, लेकिन जैसे ही मौत होती है बहुत तरह की गैबी ताकत इनको मिल जाती है। और उनके बारे में क्या क्या नजरियात रखते हैं। इनके वली होने के बारे में एक इंसान अगर गौर करे तो यही फैसला करेगा कि ये तो अल्लाह के वली नहीं हो सकते। लेकिन अस्हाबे कहफ के वली होने के बारे में किसी को शक हो सकता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ईमान की गवाही दी है, उनके साथ करामत का मुआमला फरमाया है। और इनका हाल क्या है? 309 साल तक सोने के बावजूद उन्हें इतनी भी खबर नहीं कि यह मुद्दत कितनी गुजर चुकी सोते हुए। क्या कहते हैं? लबिस्ना यौमन औ बअद यौम, एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा हमने सोया है। हालांकि 309 साल तक सो रहे थे। अगर औलिया कराम की यह हालत हो तो ये दुनिया के जो औलिया हमें बावर कराए जाते हैं, ये सब कुछ दुनिया के बारे में जानते होंगे? इनको गैब की खबर होगी? इतने बड़े औलिया, कोई खबर नहीं इनको। इसी तरह सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया बयान किया है, और वहां पर भी 100 साल तक वो मौत की हालत में रहे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें जिंदा किया। उसके बाद वो क्या कहते हैं? यही कहना उनका भी था कि हम एक दिन या आधा दिन हम इस हालत में रहे, हालांकि 100 साल तक थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में एक नबी का तज़किरा और 9 औलिया इकराम का तज़किरा किया है, जिनको कितनी मुद्दत तक उस हालत में रहे इसकी भी खबर नहीं है। और आज औलिया जिनको ये समझते हैं, उनके बारे में दावा करते हैं कि उनको गैब की खबर होती है। इसी से आप इनके दावे का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दावे कितने सच्चे हो सकते हैं। दूसरा वाकया जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, हाँ, इनके साथ फिर हुआ क्या? जब ये जागे तो इन्होंने कहा कि अब भूख लगी है, खाने पीने की जरूरत है, तो किसी को मार्केट भेजो और वो कुछ खरीद कर लाए। लेकिन ये चूंकि डरे हुए थे कि सब पूरी दुनिया हमारे मुखालिफ है, अगर पकड़ ले तो हमें या तो कत्ल कर डालेंगे या फिर जबरदस्ती हमें अपने दीन की तरफ पलट देंगे, काफिर बना देंगे। फिर चुनांचे इस तरह नसीहत करते हुए अपने एक साथी को भेजते हैं कि मार्केट से कुछ खरीद कर लाओ। जब ये उस सिक्के को लेकर जाते हैं तो हैरान रह जाता है दुकानदार कि ये तो 300 साल पुराना सिक्का है, ये तुम्हारे पास कहां से आया? तो ये कहते हैं कि अभी तो 1-2 दिन पहले की बात है, हम आपके पास से इस तरह इस मार्केट से खरीदा करते थे, ये सिक्के तो उसी वक्त से हमको मिले हुए हैं। तो ये आपस में सोचते हैं कि शायद इनको पुराने जमाने के किसी बादशाह का कोई खजाना हाथ लग गया हो। ये तो है हमारे जमाने के ही, लेकिन शायद कोई खजाना इनको मिल गया। चुनांचे फिर इनका मामला आगे बढ़ता है, बादशाह के पास जाते हैं और ये वाकया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तफसील के साथ इनका बयान किया। इससे महल शाहिद क्या है? महल शाहिद यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी की हिफाजत करना चाहे तो इस तरीके से हिफाजत करता है, और पूरी दुनिया की ताकत, यहां तक कि बादशाह भी
اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے لگ جائے تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے. یہ ہے اس واقعہ سے اہل ایمان کو ایک پیغام اور ایک میسج. دوسرا واقعہ اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کیا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم کے سامنے خطاب کیا، لوگوں کو اللہ کے دین کے بارے میں بیان دیا. لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ عموماً ایک نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. وہ نبی تھے، انہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف اس کا احالہ نہ کر کے اپنی طرف اشارہ کر دیا. اللہ رب العالمین کو ان کا یہ جواب پسند نہیں آیا. اللہ عالم کہتے، اللہ رب العالمین کی طرف اس چیز کا احالہ کر دیتے تو یہ ادب والا جواب ہوتا. اللہ رب العالمین کو یہ جواب پسند نہیں آیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے وحی کی کہ آپ سے بھی بڑے عالم ہم نے دنیا کے اندر رکھے ہیں. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا رویہ دیکھیں، جیسے خبر ملتی ہے کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے، فوراً طلب علم کے لیے اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ مجھے وہ راستہ دکھایا جائے، کیسے ان تک پہنچوں تاکہ ان سے علم حاصل کر سکوں. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ چاہے ہم علم کے کتنے ہی اونچے مقام پر کیوں نہ پہنچ جائیں، ہمارے درس میں بیٹھنے والے ہزاروں لوگ کیوں نہ ہو، اگر ہمیں خبر ملے کہ کوئی بڑے عالم دین آئے ہوئے ہیں یا فلاں عالم سے ہمیں علم حاصل کرنے کا موقع ملنے والا ہے، تو ایسے موقع سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اگر حقیقت میں وہ عالم ہے تو ان کی شان یہی ہونی چاہیے کہ اپنے سے بڑے عالم دین کے سامنے جا کر بیٹھیں اور ان سے علم حاصل کرتے رہیں، کیونکہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر آپ تصور نہیں کر سکتے، کوئی اگر صرف مدرسے سے فارغ ہو جائے نا تو اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگتا ہے. اب اس کے لیے بہت مشکل ہے کسی دوسرے کے درس میں کیسے بیٹھے عام لوگوں کے ساتھ. ہم تو ماشاءاللہ فارغ ہو چکے ہیں، اوپر سے اگر وہ پڑھانا بھی شروع کر دے تو پوچھئے مت. اب اپنے ہی ساتھیوں میں سے اگر ان کی سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا ہو، ان کے درس میں آ کر بیٹھ جائیں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا. یا عمر میں ان سے چھوٹے ہوں، وہ کافی کئی سال سے پڑھا رہے ہوں، اور کوئی نیا ابھی فارغ ہو کر آیا ہو لیکن الحمدللہ اللہ نے انہیں علم سے نوازا ہے، تو اپنے سے چھوٹے کسی شخص کے پاس جا کر بیٹھے، یہ تو ہمارے ملک میں آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں خصوصاً اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا، ہمارے جو اساتذہ ہوتے تھے وہ مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہوتے تھے، اونچے درجے کے پروفیسر. اور مسجد نبوی کے اندر شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کے درس میں صرف بیٹھتے ہی نہیں تھے، خود پڑھتے تھے عبارت. شیخ الرشیدان حفظہ اللہ ہمارے استاد تھے، ان سے ہم نے پڑھا ہے کلیۃ الحدیث کے اندر، اور شیخ عباد کے درس میں ہمیشہ قاری ہوتے. اور شیخ عباد کے ہی درس میں نہیں بلکہ ان کے بیٹے شیخ عبد الرزاق البدر، جو ان کے ہی ہم عمر ہوں گے یا ان سے چھوٹے ہوں گے، ان کے درس میں ہم لوگ بیٹھنے کے لیے گئے تو دیکھ رہے ہیں کہ شیخ رشیدان وہاں پر بھی موجود ہے، اور وہاں پر بھی قاری کی حیثیت سے، اپنے ہی ساتھی یا اپنے سے چھوٹے عمر کے، لیکن ان کے پاس جو علم ہے اس کی قدر کرتے ان کے درس میں جا کے بیٹھ کے. شیخ عباد کے درس میں انگنت بے شمار پروفیسر مدینہ یونیورسٹی کے بیٹھتے ہیں، انہیں کبھی یہ نہیں لگتا کہ ہم اپنے شاگردوں کے ساتھ کیسے درس میں بیٹھیں. علم حاصل کرنے میں کیا آر اور قباحت ہے؟ تو ایک انسان کو اس سے درس لینا چاہیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے. دوسرا درس کیا ملتا ہے اس واقعے سے کہ علم آپ اگر طلب کرنا چاہیں تو آپ کو گھر بار چھوڑنا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، جو آپ سے بڑے ہیں ان کے پاس جانا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا خضر علیہ السلام کی طرف. یہ نہیں کہا کہ میں تو نبی ہوں تو اللہ ان کو میرے پاس آپ بھیجے تاکہ وہ مجھے علم سکھائیں، نہیں، وہ سفر کر کے ان کے پاس گئے ان سے علم حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد جا کر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے درخواست کی کہ آپ سے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو اللہ نے علم دیا ہے. تو کیا جواب دیا خضر علیہ السلام نے؟ انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل صبر کے ساتھ میں لگا رہوں گا آپ کے ساتھ،
اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ طلب علم کے لیے صبر کی ضرورت ہے. بغیر صبر کے کوئی علم حاصل کر لیے ممکن نہیں ہے. اگر صبر کی صفت نہ ہو تو کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا. استاد کی ڈانٹ پر کبھی صبر کرنا پڑے گا, کبھی وقت بہت زیادہ ہو جائے اس پر صبر کرنا پڑے گا, کبھی کھانا اچھا نہ ملے اس پر صبر کرنا پڑے گا, کبھی اور بہت سارے حالات پیش آئیں گے اس پر صبر کرنا پڑے گا. اگر صبر کی صفت موجود ہے تب کامیاب ہو سکتا ہے, صبر کی صفت نہ ہو کامیاب نہیں ہو سکتا. شیخ عبد الرزاق البدر جن کا ابھی تذکرہ کیا, مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, مسجد نبوی کے اندر بھی پڑھاتے تھے. پہلی گھنٹی میں آ کر ہی اپنے طلبہ کو کہہ دیتے کہ دیکھیں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم 4 گھنٹہ مسلسل پڑھاتے ہیں. 4 گھنٹہ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی 6 بجے سے درس شروع ہو تو مسلسل 4 گھنٹہ, 10 بجے ہم چھوڑیں گے. اور گزارش ہے کہ آپ لوگ قضاء حاجت تمام ضروریات سے فارغ ہو کر آئیں. بیچ میں کوئی وقفہ بھی نہیں ہوگا کہ 5 منٹ کے لیے آپ جائیں کسی کام کے لیے, وقفہ نہیں ہوگا, ہم مسلسل چلیں گے. اور دوسری اہم بات کہ میری گھنٹی سے کبھی کوئی غائب نہ ہو. اگر کبھی کوئی غائب ہو گیا سال بھر میں ایک بار بھی تو زندگی بھر میں اس طالب کو بھول نہیں پاتا ہوں. یہاں تک کہ بعض طلبہ یہاں سے فراغت کے بعد چلے گئے اپنے ملک میں اور 15-20 سال کے بعد عمرے کے لیے, حج کے لیے آئے تو مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. جیسے ہی ملاقات ہوئی مجھے یاد آ گیا کہ میری 1 گھنٹی میں یہ طالب غائب تھا. میں بھول نہیں پاتا ہوں اس طالب کو, اس لیے گزارش ہے کہ میری گھنٹی میں کبھی غائب نہ رہے. اس سے کیا درس ملتا؟ پہلے ہی دن انہوں نے پہلا سبق یہ دیا کہ اگر مجھ سے پڑھنا چاہتے تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا, اگر صبر کی صفت نہیں تو چلے جائیں. شیخ روشیدان حفظہ اللہ ہمارے استاد تھے. مسجد نبوی کے اندر ان کے قرآن کے خاص حلقے لگتے تھے. ان کے حلقے میں اگر کوئی طالب پڑھنا چاہتا تو شیخ تقریباً 1 مہینے تک اس طالب کے صبر کا امتحان لیتے, اس کے بعد اسے داخل کرتے, ورنہ اسے پہلے ہی باہر نکال دیتے کہ آپ کو اس حلقے میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کیسے صبر کا امتحان لیتے؟ اگر کوئی طالب آتا اس حلقے میں کچھ پڑھنے کے لیے, یاد کرنے کے لیے, تو کہتے کہ جو طلبہ پرانے ہیں پڑھ رہے ہیں ان میں سے کسی کو آپ اپنا استاد بنا لیں اور انہی کو ایک کتاب یاد کر کے سنائیں. جب یاد ہو جائے وہ آپ کا امتحان لیں گے اور پھر پاس ہو جائے تو میرے پاس آئیں, میں پھر امتحان لوں گا, اس کے بعد آپ کو داخل کروں گا. یہ طریقہ ہے اس حلقے میں داخلہ لینے کا. اب جو طلبہ پرانے ہیں کوئی جلدی تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس درس میں یہ شرط ہے کہ آپ کبھی بھی چھٹی نہیں کر سکتے. سال میں صرف 2 چھٹی ہے, عید کے دن بس, 2 عید میں, عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں. چاہے آپ بیمار رہیں, چاہے آپ کے گھر میں شادی ہو, چاہے آپ کی خود شادی ہو, تب بھی آنا پڑے گا. یہ شرط ہے. آپ اگر نہیں آئے تو جو طالب آپ کا کفیل بنا ہے اس سے جرمانہ وصول کیا جائے گا, آپ سے نہیں, اس سے. اس لیے کوئی تیار نہیں ہوتا کہ میں آپ کا بار اپنے اوپر کیوں لوں. اگر تیار ہو گیا وہ اور سنانا شروع کیا اسے تو کتنی بار سنائے گا؟ اس کو تقریباً 50 مرتبہ, 60 مرتبہ, 70 مرتبہ پوری کتاب کو سنائے گا, تب یہ طالب استاد کے پاس بھیجے گا. کیونکہ اگر استاد کے پاس فیل ہو گیا تو اس کو باہر نکال دیں گے استاد. جب یقین ہو گیا کہ یہ اچھی طرح یاد کر چکا اس کتاب کو, تب شیخ کے پاس بھیجے گا وہ. اب شیخ اس کا امتحان لینے کے لیے کیا طریقہ اپناتے ہیں؟ جتنے طلبہ ہیں سب کا سن رہے ہیں, وہ بیٹھا ہوا ہے. اس کے لیے شرط ہے کہ سنانا ہے تو سب سے پہلے درس میں حاضر ہو جائے. اب سب سے پہلے آ کے بیٹھا ہوا ہے, تمام کا سن رہے ہیں لیکن اس کا نہیں سن رہے ہیں. اچانک کہتے ہیں کہ آج وقت ختم ہو گیا, کل آئے آپ. کل آیا, پھر کوئی بہانہ کر کے شیخ نکل گئے. اس طرح کر کے 10 دن, 15 دن, 20 دن تک صرف اسے ٹال رہے ہیں. کل آئے, آج ضرورت پڑ گئی, صرف صبر کا امتحان لے رہے ہیں کہ یہ صبر کر سکتا نہیں کر سکتا. اس کے بعد اگر اس کے بعد بھی دیکھا کہ یہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ حقیقت میں اس کے پاس صبر ہے, یہ پڑھ سکتا ہے. پھر اس کا داخلہ لیتے ہیں. جو طالب شیخ کے درس میں حلقے میں شامل ہو گیا اور کوئی کتاب ایک سنا لیا تو کہتے ہیں شیخ کہ اگر 20 سال تک بھی اس کتاب کو نہ دیکھے اور 20 سال بعد کوئی اسے کہے کہ سناؤ تو سنا دے گا انشاءاللہ وہ.
اس طرح میرے پاس حفظ کر کے جائے گا وہ. پتا کیا چلا؟ انک لن تستطیع معی صبرا. علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، صبر کرنا پڑے گا. بغیر صبر کے آپ علم حاصل نہیں کر سکتے. لگا رہنا پڑے گا، اپنا سب کچھ جھونک دینا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ رات کو 1 منٹ بھی سونے کا موقع نہ ملے. میں آپ کو بس ابھارنے کے لیے ایک چیز بیان کروں. گزشتہ رات جو میری گزری ہے، 1 منٹ کے لیے میں نے نہیں سویا ہے. گزشتہ رات بھر پڑھتے رہا، لکھتے رہا. میں فجر بعد درس تھا، جمعہ بھی تھا، اس لیے پہلے بھی جاگنا پڑا. پھر عصر بعد درس ہے، پھر اس وقت درس ہے. تو محنت کرنی پڑتی ہے. علم کے لیے اپنے آپ کو جھونکنا پڑتا ہے، تب تھوڑا سا آتا ہے. اگر آپ پورا علم کو دے دیں گے تو علم تھوڑا سا آپ کو دے گا. تن آسانی کے ساتھ علم نہیں آتا ہے. لن یستطاع العلم براحت الجسم. آپ جسم کو راحت بھی دینا چاہیں، خراٹے لے کر 10 گھنٹے تک سوتا بھی رہے، تو ایسے طریقے سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے. علم کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا پڑتا ہے، دنیا سے کٹ کے رہنا پڑتا ہے، تب علم آتا ہے. تو یہ واقعہ ہمیں اس چیز کا سبق دیتا ہے. آخری واقعہ جو بیان کیا اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر، وہ واقعہ ہے ذوالقرنین کا. یہ ایک بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. اس طرح کے کل 4 بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں. 2 مومن ہیں، 2 کافر ہیں. 2 مومن کون کون ہیں؟ ایک سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک ذوالقرنین، جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے آخر میں کیا ہے. اور 2 کافر گزرے ہیں، ایک بخت نصر اور ایک نمرود. یہ 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. بعض لوگوں کا، بلکہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں پر ذوالقرنین، جس ذوالقرنین کا تذکرہ ہے وہ سکندر رومی ہے. یہ غلط ہے. یہ سکندر رومی کا تذکرہ نہیں ہے، جیسے کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی کے اندر بیان کیا ہے. اسی طرح منہاج السنہ نبویہ کے اندر بیان کیا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اغاثۃ اللہفان کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ اس سکندر رومی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ قدیم زمانے میں ایک بادشاہ گزرے ہیں جو ذوالقرنین تھے، اور یہ مؤمن تھی. سکندر رومی جو گزرے ہیں وہ کافر گزرے ہیں، اس کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے. اس واقعے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ذوالقرنین کے پاس قوم کے لوگ آئے اور کہا کہ یأجوج مأجوج یہ زمین میں فساد مچانے والے ہیں، ان سے بچنے کے لیے آپ کوئی دیوار قائم کر دیں. چنانچہ انہوں نے ایک دیوار قائم کر دی. اب یاجوج ماجوج حدیث کے اندر آتا ہے روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. آخری ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب تھوڑا سا بچا ہے، اس دیوار کو توڑ کر ہم دنیا میں داخل ہو جائیں گے. لیکن شام ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آئندہ کل ہم آئیں گے اور پھر اس دیوار کو توڑیں گے. پھر آتے ہیں تو دیوار بھر جاتی ہے. پھر ایک دم بالکل نئے سرے سے ان کو محنت کرنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ قرب قیامت، جب قیامت قریب آ جائے گی تو وہ ایک دن کہیں گے کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو ہم توڑ دیں گے. جب انشاءاللہ کہیں گے تو اللہ رب العالمین ان کے لیے اسے آسان کر دے گا اور اس دیوار کو توڑ کر وہ دنیا میں آ جائیں گے اور پھر زمین پر فساد مچانا شروع کریں گے. اور اللہ رب العالمین ان کے گدی میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ سب کے سب ہلاک ہو برباد ہو جائیں گے اور پھر یہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں ان کا ظہور ہوگا. بعض لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ یہ چینی قوم جو ہے، چائنا کے لوگ، یہی یاجوج و ماجوج ہیں. اور اس کی دلیل دیتے ہیں کہ چائنا کی جو دیوار ہے یہی وہ دیوار ہے جسے ذوالقرنین نے تیار کیا تھا. یہ غلط ہے. یہ غلط ہے کیونکہ احادیث کے اندر اس سلسلے میں جو تذکرہ ملتا ہے، کتاب الفتن اور اشراط الساعہ کو آپ دیکھیں، صحیح بخاری کے اندر باب ذکر الدجال کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں، اور اس کا جو وقت بتایا گیا ہے وہ
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے زمانے کے وقت ان کا ظہور ہوگا، اور اس طرح وہ جب تک دنیا میں رہیں گے اسی طرح فتنہ و فساد مچاتے رہیں گے۔ اس سورے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے صفت کلام کا تذکرہ کیا ہے، جس کا تذکرہ آج خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے کیا گیا تھا۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ رب العالمین کے کلمات کی صفت یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں ان تمام سمندروں کے پانی کو اگر سیاہی بنا لی جائے، روشنائی بنا لی جائے، اور جتنے بھی درخت ہیں ان تمام درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور اللہ رب العالمین کے کلمات کو لکھنا شروع کیا جائے، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ازل سے کلام کی صفت سے متصف ہے، جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے اور مستقبل میں بھی کلام کرے گا۔ چنانچہ قیامت کے دن میں اللہ رب العالمین لوگوں سے کلام کرے گا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کے کانوں میں اللہ تعالیٰ سرگوشی کرے گا، کہے گا فلاں گناہ تم نے کیا تھا، فلاں گناہ تم نے کیا تھا، میں نے تمہارے ان گناہوں پر علم کے باوجود پردہ ڈالا ہوا تھا، آج بھی تمہیں رسوا نہیں کروں گا، اور اللہ رب العالمین انہیں بخش دیتے ہیں اور جنت میں داخل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کلام قیامت کے دن بھی کریں گے۔ لمن الملک اليوم، اللہ رب العالمین آواز دے گا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، اللہ رب العالمین خود کہیں گے للہ الواحد القہار۔ تو اللہ رب العالمین کلام کی صفت سے متصف ہے، جب چاہے کلام کر سکتا ہے۔ اشاعرہ کی طرح، معتزلہ کی طرح، جہمیہ کی طرح ہم باطل عقیدہ نہیں رکھتے کہ اللہ رب العالمین کلام کی صفت سے متصف نہیں، کلام کی صفت سے آ رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کفریہ عقیدہ ہے اگر کوئی اللہ رب العالمین کے کلام کی صفت کا انکار کرے۔ پھر اس کے بعد جو آخری آیت ہے اس سورے کی، اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ایک عقیدے کا مسئلہ بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کہ اللہ کے رسول عام لوگوں کی طرح بشر تھے۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، بشر ہوں۔ فرق کیا ہے؟ یوحا الی، میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، تمہارے اوپر وحی نہیں آتی، یہ فرق ہے۔ لیکن بشر ہونے میں اللہ کے رسول دوسرے انسانوں کی طرح تھے، آپ کے بھی والدین تھے، بچے تھے، بیویاں تھی، جمع کرتے، کھاتے پیتے، قضائے حاجت کرتے، جو ایک عام انسان کی ضرورت ہے اللہ کے رسول کی بھی ضروریات تھی۔ اس لیے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا عقیدہ رکھے تو قرآن کی اس آیت کو جھٹلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان نصیحتوں پر ہمیں کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کے مطابق اپنا عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔